بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیماریوں کا علاج اور صدقہ، اس موضوع کے اوپر میں آج تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جان ڈی روک، ایک امریکن کردار میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ واشنگٹن میں پیدا ہوا 1839 میں 1839، اور اس کی ڈیتھ 1937، یعنی کہ ٹوٹل اس کی عمر جو اس نے پائی وہ 98 ایئرس، 98 سال ٹوٹل اس کی عمر اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی۔ اس کا قصہ اور اس کی کہانی میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ابھی اس کی ایج جب کوئی 30 سال کے لگ بھگ تھی تو اس نے اپنے بزنس کا آغاز کیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اس میں بہت اعلیٰ مقام حاصل کر لیا، اور 38 سال کی عمر میں، مطلب کہ 38 ایئرس اونلی، 38 سال کی عمر میں امریکہ میں یہ سب سے بڑا یہ بزنس مین بن چکا تھا، اور یہ تیل کو ریفائن کرنے والی سب سے بڑی جو ریفائنریز تھیں، یہ ان کا اونر تھا امریکہ میں، صرف 38 ایئرس کی ایج میں، 38 سال کی عمر میں۔ اور جب اس کی عمر 50 سال ہوئی تو یہ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص تھا، مطلب کہ زیرو سے اس بندے نے سٹارٹ کیا، 38 سال کی عمر میں یہ امریکن کنگ بنا بزنس میں، اور 50 سال کی عمر میں یہ دنیا کا ورلڈ وائڈ سب سے امیر ترین شخص یہ دنیا کا بن چکا تھا، جان ڈی روک۔ اب ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم بیچ میں ذرا اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ بیماریوں کا علاج صدقے سے کیا کرو، بیماری کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ اب ہوا کچھ اس طرح سے کہ جب اس کی عمر 53 ایئرس ہوئی، 53 برس جب اس کی عمر ہوئی کی عمر کو یہ پہنچا، تو اچانک اس کی طبیعت، اس کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی اور اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند مہینوں میں بیماری اتنی زیادہ اس کے اوپر مسلط ہو گئی کہ یہ نہ چلنے پھرنے کے قابل رہا، سارا جسم اس طرح سے تھا کہ جیسے یہ پیرالائز ہو گیا، جس طرح سے کوئی فالج زدہ شخص ہو، اور بال اس کے جھڑ چکے تھے۔ اس کے ذاتی معالج جو اس کا علاج کر رہے تھے، انہوں نے دنیا بھر سے ڈاکٹرز کو اکٹھے کیا، وہ اس کا معائنہ کرتے تھے۔ بالآخر رزلٹ یہ نکلا کہ یہ شاید کوئی 2-3 مہینوں کا مہمان ہے، اور یہ جانور نہیں ہو سکے گا، یہ صحت مند نہیں ہو سکے گا۔ یہ ذرا ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آ گیا اس کی لائف میں، جان ڈی روک کی لائف میں، کہ اب اس کے بچنے کی بظاہر کوئی امید نہیں۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب بس مرنے کی آپ سامان باندھیں، اب آپ نے مر جانا، 1-2 مہینے آپ کے پاس ہیں۔ اب دیکھیں، وہ دنیا کی ہر نعمت خرید سکتا تھا، اس کے پاس اتنا زیادہ، مطلب کہ ظاہری بات ہے دنیا کا امیر ترین شخص ہے، لیکن وہ چند قطرے سوپ کے اور بریڈ کے چند ٹکڑے، یہ اس کی خوراک تھی۔ یہ اللہ کا نظام دیکھیں۔ پھر اچانک اس نے یہ کیا کہ اپنی ساری پراپرٹی اس نے بلایا، اپنے وکیل کو، اس کے جو مینیجرز وغیرہ تھے ان کو، اور ان کو ایڈوائز کیا کہ میں اپنی ساری جو پراپرٹی ہے وہ چیریٹی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مختلف چیریٹی کے پروجیکٹ سٹارٹ کیے، اور وہ چیریٹی کرنا اپنی پراپرٹی کو شروع کر دیا۔ اب جب اس نے خیرات اور صدقہ کرنا شروع کیا اپنی پراپرٹی کو، تو اس کا جسم صحت مند ہونا شروع ہو گیا، اس کی کیمسٹری جسم کی تبدیل ہونا شروع ہو گئی، بیماری کمزور ہونا شروع ہو گئی، اور وہ روب صحت ہونا شروع ہو گیا، اس کو اللہ تعالیٰ صحت عطا کرنا اللہ تعالیٰ نے شروع کر دیا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈاکٹرز بھی اس کے، یعنی وہی ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے چند ماہ قبل اس کو جواب دیا ہے کہ آپ تو مرنے والے ہیں، آپ کی بیماری لا علاج ہے، اور اب وہی ڈاکٹرز حیران ہیں، اور چند مہینوں میں یا چند ہفتوں میں وہ مکمل طور پہ صحت مند ہو گیا۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب اس کی ایج ابھی تھی 53 ایئرس، 53 سال۔ اس کے بعد وہ 40 سال تک زندہ رہا، 40 ایئرس، 40 ایئرس بھی نہیں، مطلب دیکھیں کہ 98 ایئرس میں جا کے، اب آپ 53 میں ذرا پلس کریں، جمع کریں اور بنائیں، وہ کتنے سال بنتے ہیں کہ وہ مزید زندہ رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔
اور یہ یاد رکھیں کہ جس طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ صدقہ بھی ایک طرح سے بھی اب آخری ورڈ ہیں، ان کو اچھے طریقے سے ذرا اپنے ذہن میں رکھنے، خاص طور پہ جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں، جو پریشان ہیں، جن کا کوئی عزیز کسی بیماری میں پریشان ہیں، لا علاج ہو چکے ہیں، میوس ہو چکے ہیں، تو صدقہ بھی، خیرات بھی ایک طرح کا طریقہ علاج ہے۔ جس طرح سے ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، جس طرح سے ہم ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، نئی ہم علاج دریافت کرنے کی جو لوگ کرتے ہیں ان کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری جن کے پاس وسائل ہیں کہ ہم امریکہ چلے جائیں جی، ہم انڈیا چلے جائیں جی، ہم یورپ چلے جائیں، تو خیرات کو بھی اگنور مت کریں۔ یہ بھی ایک طرح کا طریقہ علاج ہے، اور اس کو بھی ضرور آزمائیں۔ جنہوں نے ابھی تک نہیں آزمایا وہ اس کو ضرور آزمائیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔